وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم کلاس 10 کی سیریز کی دوسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آئے، اور امید ہے کہ پہلی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہے تو آپ کو اچھی پسند آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ آج بھی کوشش کریں گے کہ آج جو ہمارا دوسرا سبق ہے ترکشا کا، بھابھی جان، جن کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ ان سے پہلے ان کے جو ہے معروضی سوالات و جوابات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور سہیل عظیم آبادی سے پہلے جو افسانہ، مختصر افسانہ جو لکھا ہوا افسانہ جو ہے اس سے جو ہے چند سوالات دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہمارا ہے، ایسی نثری کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نثری کہانی جو ایک ہی نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں پڑھی جائے، ایسی کہانی کو جو ہے افسانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کس صدی کی شروعات میں ہوا؟ تو 20ویں صدی کی شروعات میں۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ افسانہ نصیر اور خدیجہ کی اشاعت کب ہوئی؟ تو 1903 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ افسانہ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہیں؟ تو راشد الخیری ہے۔ عزیز بچوں، یہاں پہ رک کر کے ہم تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سوال جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے کیا ہے؟ بنیادی شے یعنی افسانے کی بنیادی چیز کون ہے؟ تو وحدت تأثر۔ افسانے کی بنیادی شے کیا ہے؟ وحدت تأثر۔ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھیے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو مختصر تخلیقی بیانیہ صنف ہے۔ دوسرا یہ کہ افسانے کی تعریف الگ الگ لوگوں نے الگ الگ حساب سے کی ہے۔ اس میں ایک تعریف یہ آتی ہے کہ مختصر افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی ایک کردار کے زندگی کے ایک واقعات کا ذکر ہو، یا کئی کرداروں کے کسی ایک واقعات یا حادثات کا ذکر ہو۔ چلیے پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ تو ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا تھا۔ اب ہم آتے ہیں سہیل عظیم آبادی سے متعلق بات کریں گے۔ ڈاکٹر سہیل عظیم آبادی سے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا ہے، یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام یا بچپن کا نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی کہ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری کیا تھا تو شروع میں وہ سہیل تخلص رکھتے تھے۔ کیا تخلص رکھتے تھے؟ سہیل تخلص رکھتے۔ سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے تخلیقی ادب کا آغاز کس صنف سے کیا تھا؟ تو شاعری سے کیا تھا انہوں نے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1911 میں ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق اردو کے کس دبستان سے ہے؟ تو دبستان عظیم آباد سے ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تھے، یعنی ان کا تعلق کیسے خاندان سے تھا؟ زمیندار خاندان سے تھا۔ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے؟ تو ان کی ماں کا، اور سوال میں والدہ بھی آ سکتا ہے، والدہ یا ماں جو بھی ہو، ان کا انتقال جب ان کی سہیل عظیم آبادی کی والدہ یا ماں کا انتقال ہوا تھا تو سہیل عظیم آبادی اس وقت کتنے سال کے تھے؟ 1 سال کے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی پرورش اور ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی جو پرورش ہوئی تھی وہ نانیال میں ہوئی تھی، اور جب پرورش ہی نانیال میں ہوئی
تو ان کی ابتدائی تعلیم بھی نانیال میں ہی ہوئی تھی، ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے؟ تو شاہ پور بھدول ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں یعنی باپ دادا کا گھر، تو سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کون سا ہوا؟ شاہ پور بھدول۔ سہیل عظیم آبادی نے کس ادارے میں ملازمت کی؟ اب یاد رکھیے گا، سہیل عظیم آبادی نے کس ادارے میں ملازمت کی، یا سہیل عظیم آبادی نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو آل انڈیا ریڈیو میں۔ سہیل عظیم آبادی نے کون سا روزنامہ اخبار نکالا تھا؟ سہیل عظیم آبادی نے ایک روزنامہ اخبار نکالا تھا جس کا نام ہے ساتھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے 7 سال کس شہر میں اردو کی ترویج و اشاعت کی؟ تو اس کا جواب ہوگا چھوٹا ناگپور میں۔ کہاں؟ چھوٹا ناگپور میں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے اپنے افسانوں میں کس طبقے کے حق میں آواز اٹھایا؟ تو کمزور طبقہ کے حق میں۔ اس کا اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ تو 3 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ اولاو ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو 1940 میں شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کا دوسرے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے اور کب شائع ہوا؟ تو دوسرے افسانوی مجموعے کا نام گہن ہے جو 1944 میں شائع ہوا۔ آدمی کے روپ کیا ہے؟ آدمی کے روپ کیا ہے؟ یہ بھی افسانہ ہے، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آدمی کے روپ کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ بے جڑ کے پودے کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو ناول سے ہے۔ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ درجہ ذیل میں سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بتائیے، تو کیا لکھیں گے؟ بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا؟ بے جڑ کے پودے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد جو 125 ہے، کتنی ہے؟ 125 ہے۔ اس کے بعد ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کس سال ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 میں ہوا۔ اگلا سوال ہے ہماری اسکرین پر کہ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ نصاب میں سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ شامل ہے، یا سہیل عظیم آبادی کے شامل نصاب افسانہ کا نام بتائیے۔ تو بھابھی جان ہے۔ کون سا؟ بھابھی جان ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو افسانے سے ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بھابھی جان کا۔ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو رقیہ بھابھی۔ اس کے بعد اگلا سوال، رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ تو دیور اور بھابھی کا۔ سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ رقیہ بھابھی کے اس دیور کا نام بتائیے جس کی وجہ سے، جس کردار کی وجہ سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو کیا بتائیں گے؟ اختر۔ اگلا سوال ہے کہ افسانہ بھابھی جان کے اہم کردار اختر ادبی اعتبار سے کیا تھے؟ تو اختر کیا تھے؟ تو شاعر تھے۔ شمی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بھابھی جان کے۔ جس غریب لڑکی کی تعلیم کا خرچ بھابھی جان برداشت کرتی تھی وہ کون تھی؟ تو وہ شمی تھی۔ بھابھی جان کالج میں کس عہدے پر فائز تھی؟ تو لیکچرر کے عہدے پر۔ بھابھی جان کتنے روپے ماہوار پر کالج میں کام کرتی تھی؟ 400 روپے۔ بھابھی جان کی کل آمدنی کتنی تھی؟ تو 450 روپے آمدنی تھی۔ یہ 50 روپے جو آمدنی تھی یہ بھابھی جان کہیں کسی بچے کو ٹیوشن پڑھاتی تھی جہاں سے انہیں 50 روپے مل جاتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ریحانہ بھابھی جان کی کون تھی؟ تو ریحانہ بھابھی جان کی بیٹی تھی۔ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں بچوانا پڑا؟ شمی کے بھائی کے فیس ادا کرنے کے لیے بچوانا پڑا۔ دیکھیے سوال آئے گا کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیاں کیوں بیچنی پڑی، تو آپ اس طریقے سے جواب لکھیں گے سبجیکٹو میں
کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیاں اس لیے بیچنی پڑی کہ جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ رقیہ بھابھی اٹھاتی تھی اس کے بھائی کو ایم اے کی فیس جمع کرنی تھی، اور کل جو ہے آخری ڈیٹ تھا، فیس جمع کرنے کا آخری دن تھا، لیکن پیسے کا انتظام کہیں سے نہیں ہو پایا، اس لیے وہ لڑکی آئی اور رقیہ بھابھی کے سامنے رونے لگی۔ جب پتہ چلا تو رقیہ بھابھی نے جو ہے سونے کی چوڑیاں سمی کو دے دی اور کہا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ اس کو بیچ کر کے فیس جمع کر دے۔ تو ان کے بھائی کی فیس جمع کرنے کے لیے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیاں بیچنی پڑی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی نے چوڑی کس کے لیے خریدا تھا؟ تو بیٹی ریحانہ کے لیے، ان کی جو بیٹی ریحانہ تھی ان کے لیے۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو کس چیز کا شوق تھا؟ سیاست کا شوق تھا۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ سیاست کی وجہ سے جانا پڑتا تھا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر 2 نمبر 5 نمبر میں پوچھا جائے تو لکھ سکتے ہیں کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، سیاست کی وجہ سے ان پر کئی مقدمے چل رہے تھے، ایک مقدمے ختم ہوتے تھے کہ دوسرے کی جو ہے سزا سنا دی جاتی تھی، اس لیے انہیں بار بار جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آئے گا، اگر پوچھا جائے کہ رقیہ بھائی کے شوہر کا نام کیا تھا تو رقیہ بھائی کے شوہر کا نام ننھے بھائی تھا۔ کیا تھا؟ ننھے بھائی، ننھے نام تھا۔ اگلا سوال جو ہے آپ کی اسکرین پہ ہے کہ کالج کے آنے کے بعد، مطلب کالج سے آنے کے بعد بھابھی جان شوق پورا کرنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ تو خطوط لکھا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ خطوط لکھا کرتی تھی۔ ایک سوال رہ گیا تھا کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو کتنے سال کی سزا ہوئی؟ 4 سال کی سزا ہوئی تھی۔ وہ خطوط کن کو لکھا کرتی تھی؟ جو نئے لکھنے والے تھے ان کو لکھا کرتی تھی۔ فرصت کے لمحات میں بھابھی جان کس کو خط لکھا کرتی تھی؟ نئے لکھنے والوں کو خط لکھا کرتی تھی۔ جمیلہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بھابھی جان کا ہے۔ افسانہ بھابھی جان میں اختر کس لڑکی سے شادی کرنے والے تھے؟ اختر جو کس لڑکی سے شادی کرنے والے تھے؟ تو اختر جو ہے جمیلہ سے شادی کرنے والے تھے۔ بھابھی جان کو دہلی کیوں جانا پڑا؟ پاسپورٹ کے لیے۔ کیوں؟ پاسپورٹ کے لیے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو کلیسا کہتے ہیں۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیسا کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا مقدس نشان کیا ہے؟ صلیب ہے۔ بھابھی جان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ غریبوں کی مدد کرنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے متاثر تھے؟ تو پریم چند سے۔ کس سے متاثر تھے؟ پریم چند سے۔ اگلا سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کے جس دیور کی کہانی افسانہ میں پیش کی گئی اس کا نام کیا تھا؟ اختر۔ اگلا سوال ہے رقیہ بھابھی کی تعلیمی لیاقت کیا تھی؟ تو رقیہ بھابھی ایم اے